واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. قلب سقیم اہل اللہ کی صحبت اور نیک اعمال کی برکت سے قلب سلیم کی طرف سفر طے کرتا ہے. انسان نیک اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت قلب سقیم کو قلب سلیم میں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. اور اگر انسان بری صحبت اختیار کرے، گناہوں والی زندگی گزارے، تو یہ قلب سقیم قلب میت کی طرف چلا جاتا ہے، مردہ دل کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے جسم کے ایک جسمانی زندگی ہے، اسی طرح دل کی بھی روحانی زندگی ہوا کرتی ہے. جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، مناسب غذا کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے اور بالآخر مر بھی سکتا ہے. اسی طرح روحانی دل بھی اپنی غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. دل کو زندہ رکھنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کی ضرورت ہے. اگر دل ان چیزوں سے محروم ہو جائے تو وہ روحانی طور پہ مر جایا کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ذکر کرنے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال یوں بیان فرمائی گئی ہے: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے. جو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے. ذکر کرنے والا روحانی طور پہ زندہ ہوتا ہے، جبکہ غافل شخص روحانی طور پہ مردہ ہوتا ہے. مردہ انسان دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن جس شخص کا دل زندہ ہو وہ دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے. اچھا، دل کے مردہ ہونے کی علامات کیا ہیں؟ شیخ ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلب کی موت کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے سے محروم ہو اور اس کو غم نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو اس پہ ندامت نہ ہو. تو دو علامات بتائی گئی کہ انسان نیکی چھوٹ جائے، مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، فرض نماز چھوٹ گئی، مراقبہ چھوٹ گیا، تہجد چھوٹ گئی. اب یہ جب اذکار، معمولات، فرائض چھوٹ جائیں تو انسان کے دل میں کوئی غم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان سے کوئی نیکی چھوٹ جاتی تھی تو وہ اس کے اوپر غم کیا کرتے تھے.